ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان بن گئی ہے۔ میں علامہ صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، اور میں علاقے کی سماجی شخصیت ہوں، اور میں جناب ڈاکٹر صاحب ہوں، اور میں جناب اسکول کا استاذ ہوں، اور میں نے فلاں چیز سکھائی ہے۔ اور میری ہر آدمی نے دو چار چیزیں سوچ کے اپنا جو لوگ صاحب فضیلت ہیں ان کو عزت دی جائے گی، لیکن جو عزت دینے والا ہے وہ تو عزت دے گا، لیکن اگر کوئی خود بن کے بیٹھ جائے تو کہ میری بڑی شان ہے، میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروٹوکول کو مانگ کے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے قریب رہنے والے لوگ تکلیف میں آ گئے کہ یار کتنا کو پروٹوکول دیں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگوں کے لوازمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گھر میں آنے کا کبھی کہہ دیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ جگہیں جہاں عاجزی کا درس دیا جانا چاہیے تھا، سادگی کا درس دیا جانا چاہیے تھا، جو پیر طریقت کہلا رہے تھے، ان کے پروٹوکول دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان کی گاڑیوں کے قافلے، ان کے لاؤ لشکر، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے اور شہنشاہی بھی عیاری۔ مزاج کی عاجزی، کیا خوبصورت لفظ بیان کیے کریم محبوب نے۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر، عرش کا مالک تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ اور عاجزی ہاتھ چومنے کا نام بھی نہیں، جھوک کے ملنے کا نام بھی نہیں، انکساری کی صورت نہیں ہوتی کہ آپ بڑا کسی کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے جھک رہے ہوتے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے میٹھے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ میٹھا۔ بعض اوقات کسی کو اپنے حق میں عاجزی کا معنی یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر عاجزی ہو، تیرا اندر عجب سے خالی ہو۔ آپ یقین کریں اگر یہ مزاج بن جائے نا ہماری طبیعتوں میں، یہ آ جائے تو لوگ بہت ساری تکلیف سے بچ جائیں۔ رب کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں میں انکساری۔ ابھی یکم محرم گزرا ہے، جناب فاروق اعظم کا یوم شہادت۔ 24 لاکھ مربع میل پہ جس آدمی کی حکومت ہو، اور بندہ اتنا زیرک ہو، اتنا سمجھدار ہو، اتنا معاملہ فہم ہو کہ پوری مملکت میں کسی شخص کو کوئی شکایت ہی نہ ہو، عدل، انصاف، روزگار، معیشت، ہر چیز پر پوری نظر ہو، لیکن مزاج کے عجز کا یہ حال ہے، دنیا سے بے نیازی کا یہ حال ہے کہ ملک شام کا ایک شخص ملنے آ گیا۔ اس نے آ کے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ کہا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ تو کہا عمر کہاں ملیں گے؟ او دوستو یہ باتیں خوابوں کی نہیں۔ بادشاہوں کو ٹھیک کرنے سے پہلے میں اور آپ ٹھیک نہ ہو جائیں، بڑے لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہم اپنے اندر سے تکلفات دور نہ کر لیں، پہلے تھوڑی اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئیں، روح کا، مزاج کا، طبیعت کا انقلاب برپا نہ کریں۔ بندہ دیکھ کے سلام لینا اور بندہ دیکھ کر اعراض کرنا، اس سے نکلنا ہے۔ تھوڑا سا بحیثیت مسلمان سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع نہ کریں۔ لوگوں کی عزت کریں، جیبوں کی عزت نہ کریں۔ لوگوں کی عزت کریں، ان کے عہدوں کی عزت نہ کریں۔ بندہ مومن کی عزت کریں، اس کے تعلقات کی عزت نہ کریں۔ اگرچہ صاحب فضیلت کوئی ہے تو اسے عزت دی جائے گی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن عام آدمی کو رسوا کر دینا، پریشان کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص نے آ کے پوچھا بادشاہ کا محل؟ تو انہوں نے کہا محل محل کوئی نہیں، مسجد میں چلے جاؤ، عمر سے ملاقات ہو جائے گی۔ یعنی وقت کے حکمران کہاں رہتے ہیں؟ تھوڑا سا بس بول دے، کہاں رہتے ہیں جی؟ انہوں ne ایسے ایسے کیا، بول دے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کہاں رہتے ہیں؟ اب تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں کہیں گیا ہوا تھا، کہنے لگے ہمارے مولانا اکثر سیاست پہ تقریر کرتے ہیں، ان کو منع کریں سیاست پہ تقریر نہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی سارے سیاستدانوں کو منع کر دیں، آج کے بعد دین کی کوئی بات نہ کریں، ان پر پابندی لگا دو کہ تم نے دین کا کوئی لفظ زبان سے ادا۔ کہنے لگے دین تو سب کا سانجا ہے۔ میں نے کہا ملک بھی سب کا سانجا ہے۔
یہ کسی کی اجارہ داری بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال مسجد میں امیر المومنین ملیں گے۔ وہ شخص کہتا میں مسجد میں حاضر ہوا تو میں نے کہا جناب عمر، تو کہنے لگے ادھر ہی تھے، یہیں بیٹھے تھے، کہاں گئے؟ کہا اسی دروازے سے نکلے تھے۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ہمارا تو بادشاہ روڈ پہ چڑھ جائے جگہ ہی نہیں ملتی، اور یہ عجیب منظر ہے، یہاں چلے گئے، اور نام اتنا سنا ہے کہ ہمارے حکمران گھروں میں کانپتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر اپنانے کی چیز ہے، تکلف سے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تو داماد گھر آ جائے تو سسر بیچارہ ساری دکانوں سے ادھار لیتا پھرتا ہے۔ ہاں ہاں، اس کا پروٹوکول ہے کہ وہ سہا نہیں جا رہا۔ یہاں تو جناب لنگر شریف پکایا گیا ہے، لنگر شریف، اور عام لوگوں کا اور ہے، اور قبلہ کا لنگر اور ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے اس میں شفا ہوتی ہے تو بھی تو کھانا، تیرے لیے شفا نہیں اس میں، یہ کھانا تو بھی لنگر کی دال، اس میں تیرے لیے شفا نہیں ہے۔ حضرت عمر کہاں؟ ادھر ہی تھے، ادھر ہی تھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے، بالآخر وہ ایک شخص صاحب کہنے لگے وہ میں نے ابھی فلاں باغ میں جاتے دیکھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باغ میں گیا، مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے حضرت فاروق اعظم کھجور کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے، ان کا مقدس پسینہ ان کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس سوئے ہوئے شیر کو دیکھ کر بھی میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ اور جناب عمر کی وہ کیفیت دیکھ کر، تقریر سن کر نہیں، ان کا کلام سن کر نہیں، ابھی گفتگو کی باری تو بعد میں آئے گی۔ عمر سوئے ہوئے تھے، میں انہیں سوئے ہوئے دیکھ کر ہی رو پڑا۔ میں نے کہا تیرے ڈنکوں کی بھی کیا بات ہے اور تیری عاجزی کی بھی کیا بات ہے، روب اور دبدبا کہاں تک ہے، تنتنا کہاں تک ہے، اور یہ مزاج، یہ انداز۔ کہتے ہیں جناب فاروق اعظم کے پاس میں کھڑا ہوا، انہوں نے آنکھ کھولی، کس کام سے آئے ہو؟ فلاں کام تھا۔ وہیں وہ اٹھے، ایک کنویں سے وضو کیا، وہیں زمین پر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں مجھے تو باتیں بھی نہیں یاد آ رہی تھی کرنی کیا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیا کرنی ہے۔ بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا حکمران ناانصافی کر کے سوتا ہے، غیر ذمہ دار ہو کے سوتا ہے، تو بیڈ پہ بھی نیند نہیں آتی، تو انصاف کر کے سوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس کر کے سوتا ہے، تو اللہ پتھروں پر بھی سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ جج جو ہے نا، اس کی مہربانی ہے وہ باہر جج رہے، گھر آ کے جج نہ بنے۔ اسکول ٹیچر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسکول میں پڑھایا کریں، گھر آ کے کتابیں کھلوانے کا حکم نہ دیں۔ علامہ صاحب سے، پیر صاحب سے گزارش ہے کہ پیر صاحب اور علامہ صاحب گھر سے باہر رہیں، گھر کے اندر آ کے پیر صاحب بننے کی ضرورت۔ آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی ایک جہت نہیں ہے، آپ کی کئی جہتیں۔ گھر آ کے بچوں کو کہہ دیتا ہے او بس میرے قریب نہ آنا، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، تو ہوگا ٹینشن میں، پر وہ ٹینشن گھر سے باہر چھوڑ کے آ، تیرے بچوں کو تیری ضرورت